میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، اس معنی کو ترجیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کشف ساق سے مراد یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا دیدار فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اب جو دیگر تین مفہوم محاوراتی مفہوم ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا وہ غلط ہیں؟ نہیں، وہ غلط نہیں ہیں. ان کے غلط نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو باقی تین مفہوم ہیں وہ قرآن و سنت کے مفہوم سے ٹکراتے ہی نہیں ہیں، متصادم ہی نہیں ہیں. دوسری وجہ یہ کہ وہ عربی اسلوب اور محاورے کے عین مطابق ہیں، قرآن عربی میں ہے. اور تیسری بہت بڑی وجہ یہ جو دوسری وجہ سے بھی بڑھ کر ہے کہ جو دو تین مفہوم ہیں جو محاوراتی جو مفہوم ہیں، اور سب سے بڑا محاوراتی مفہوم کہ اس سے مراد قیامت کا ہولناک دن ہے، قیامت کی ہولناکی مراد ہے، یہ کبار صحابہ سے یہ منقول ہے، کبار تابعین سے یہ مفہوم منقول ہے. تو میں اور آپ صحابہ اور تابعین سے کچھ زیادہ سمجھتے ہیں؟ غلط نہیں ہے مفہوم. عبداللہ بن مسعود نے یہ مراد لیا کشف ساق سے مراد قیامت کی ہولناکی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو ہے یوم یکشف عن ساق، یہاں رب کا لفظ ہی نہیں ہے. جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، وہ کہتے ہیں جس دن قیامت کا ہولناک دن ہوگا، رب کا لفظ نہیں، رب حدیث میں ہے. لیکن عبداللہ بن عباس اللہ کی پنڈلی کے دیدار کا کہیں انکار تو منقول نہیں ہے ان سے، اور نہ ہی یہ مفہوم کشف ساق اللہ کی پنڈلی کے دیدار والے مفہوم سے ٹکراتا ہے، متصادم ہے، متصادم بھی نہیں ہے. مفہوم تو تب غلط ہوگا جب جو ظاہری مفہوم ہے کشف ساق کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا دیدار فرمائیں گے، اس سے محاوراتی مفہوم ٹکراتا ہو. جب محاوراتی مفہوم ٹکراتا ہی نہیں ہے تو غلط نہیں ہے، خصوصاً جب صحابہ سے منقول ہو. ٹھیک ہے. تو یہ محاوراتی مفہوم غلط نہیں ہے. کشف ساق سے مراد ہولناک دن. اسی طرح کشف ساق سے مراد حقیقت پردہ ہونا، یہ بھی تو محاوراتی مفہوم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ جو پنڈلی کا ظاہر فرمائیں گے اسے نہیں ٹکراتا. ٹھیک ہے. اسی طرح کشف ساق سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کی تیاری پکڑ لینا، یہ تیاری پکڑنے والا مفہوم بھی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے اسے ٹکراتا نہیں ہے. تصادم ہے ہی نہیں ہے. جب تصادم ہے ہی نہیں ہے تو محاوراتی جو اسلوب کو سامنے رکھ کر جو تفاسیر بیان کی گئی ہیں وہ غلط نہیں ہیں. البتہ زیادہ بہتر تفسیر وہی ہے جو قرآن کے ظاہری مفہوم سے ثابت ہوتی ہے اور اس کی تشریح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا دیدار فرمائیں گے، دیدار ہمیں کروائیں گے. تو یہ محاوراتی مفہوم غلط نہیں، جو ظاہری مفہوم ہے اس کو ترجیح حاصل ہے. اس لیے ظاہری مفہوم کو ترجیح دیتے ہوئے محاوراتی مفہوم کو غلط کہنا حرف غلط سے بڑھ کر غلط ہے. اس کی وجوہات میں نے بیان کر دی. صحابہ سے منقول، عربی اسلوب کے عین مطابق، اور ظاہری مفہوم سے کوئی تصادم نہیں. یہ بڑے محدود دماغ کے کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں جو ایک مفہوم کو لینے کے بعد باقی سب کا انکار کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے، ہم رفع دین کرتے ہیں، کوئی ہم تو نہیں کرتے، صرف تکبیر تحریمہ کا وقت کرتے ہیں. رفع دین والی حدیث لے لی، باقی حضور نے رفع دین کیا ہی نہیں ہے، سب کا انکار کر دیا. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک تماشا لگا دیا، ٹی وی میں آتا ہے، کہتا جی رفع دین کے بغیر نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے. وہ تو مداری ہے، مداری، اس کو مولوی کہنا غلط ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محدود کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، محدود دماغ رکھتے ہیں، ایک مفہوم لینے کے بعد باقی تمام مفہوم کے اوپر وہ ٹوکر لگا دیتے ہیں. اسلام اعتدال اور توازن سکھاتا ہے. جب ایک مفہوم صحابہ سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے تصادم نہیں ہے، عربی اسلوب کے عین مطابق ہے، تو آپ غلط کہنے والے آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ایک تو محاوراتی مفہوم غلط نہیں، اور دوسری بات اللہ کی پنڈلی کا انکار کرنا بھی غلط ہے. اگر کسی نے اللہ کی پنڈلی کا انکار کیا ہے تو وہ بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح وہ لوگ غلط ہیں جو محاوراتی مفہوم کا انکار کرتے ہیں. اعتدال یہی ہے، ترجیح دے دیں، دیگر معنی کو اس کے نیچے رکھیں، ان کا انکار نہ کریں. کیونکہ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے یوم یکشف عن ساق، جب پنڈلی کھولی جائے گی. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے.
تو یہاں ظاہری مفہوم کی بھی گنجائش ہے، محاوراتی مفہوم کی بھی گنجائش ہے. اور میری دانش میں اللہ تعالی نے اپنے لامحدود علم اور حکمت کی زور پر دانستہ طور پر یہاں قرآن کریم میں اپنا نام نہیں ذکر کیا کہ یوم یکشف عن ساق، تاکہ ظاہری مفہوم اور محاوراتی مفہوم سارے جمع ہو جائیں اس آیت کے تحت. اب میں آپ کو جمع کر کے دکھاتا ہوں. ظاہری مفہوم، محاوراتی مفہوم سارے جمع ہو جائیں گے. یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا دیدار کروائیں گے، اور وہ دن ہوگا جو ہولناکی کا دن ہوگا، اور وہ یہ دن ہوگا جب حساب کتاب کی تیاری پکڑی جائے گی، اور یہ وہ دن ہوگا جب حقیقتیں بے پردہ ہوں گی اور حق و باطل بے پردہ ہو کے سامنے ہو جائے گا، ہر ایک کو پہچان ہوں گی. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دیں گے. اہل ایمان سجدہ کر سکیں گے، اہل کفر سجدہ نہیں کر سکیں گے. میں نے آپ کو ظاہری مفہوم اور محاوراتی سارے مفہوم جمع کر کے بتا دیے. کیا مزہ نہیں آ رہا؟ پھر سنیے ذرا. جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا دیدار کروائیں گے، وہ دن ہولناکی کا دن ہوگا، وہ دن حساب کتاب کی تیاری کا دن ہوگا، حساب کتاب پیش آئے گا، اور اس دن حقیقتیں بے پردہ ہوں گی، حق و باطل کی پہچان ہر ایک کو ہوگی. اس دن اللہ تعالیٰ حکم دیں گے سجدے کا. اہل ایمان سجدہ کر سکیں گے، لیکن اہل کفر سجدہ نہیں کر سکیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کافر لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں. ترحقہم ذلہ، برس رہی ہوگی ان پر ذلت چھائی ہوگی. ترحقہم ذلہ، ذلت ان پر برس رہی ہوگی. لا الہ الا اللہ. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ دنیا میں انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ تندرست بھی ہوتے تھے، سجدہ پھر بھی نہیں کرتے تھے. آج سجدے کا حکم ہوگا لیکن سجدہ کرنے نہیں دیا جائے گا. ان کی جو کمر ہوگی وہ دوہری نہیں ہو سکے گی. یہ ان کی ذلت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ جلال میں آ کے فرماتے ہیں، اگلی آیت ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، میرے نبی مجھے چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو میرے اس کلام کا انکار کرتے ہیں. میں نبٹتا ہوں ان کو. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں دھیرے دھیرے ان کو لے جاؤں گا دوزخ کی طرف، انہیں علم بھی نہیں ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ، میں دنیا میں ڈھیل دیتا ہوں، لیکن إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری پکڑ، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میری گرفت سے چھوٹ کے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو خواتین و حضرات، کشف ساق کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے میں نے کھول کے بیان کر دیا الحمدللہ، اور اعتدال اور توازن کے ساتھ بیان کیا. نہ اس کے ظاہری مفہوم کا انکار کیا، نہ اس کے محاوراتی مفہوم کا انکار کیا، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بحمد اللہ وعونہ وتوفیقہ، ظاہری مفہوم اور محاوراتی مفاہیم تمام کو جمع کر کے بتایا کہ ان میں کوئی تصادم نہیں ہے، یہ بیک وقت جمع ہو سکتے ہیں. اور میں نے یہ بھی بات بتائی کہ میرے نزدیک یہی راز ہے یوم یکشف عن ساق کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر نہیں کیا کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. نام کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ جہاں میری پنڈلی والا مفہوم آ جائے وہاں سارے مفہوم محاوراتی مفہوم بھی آ جائے. غلطی ہو تو میری طرف سے ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے. جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا